إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ تیمم کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چہرے اور ہتھیلیوں کے تیمم کا حکم ارشاد فرمایا۔ طہارت کی تیسری قسم تیمم ہے۔ دو اقسام کا ذکر گزر چکا ہے، وضو اور غسل کا، اور اس کے ضمن میں جو چیدہ احکام تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تیسری قسم ہے تیمم طہارت کی۔ یہ تیمم امت محمدی کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی کچھ احکام یا کچھ عمل ایسے ہیں شریعت محمدی میں جو پہلی امتوں میں بھی جاری تھے، پھر اللہ نے ان کو امت محمدی میں بھی جاری رکھا، جیسے غسل ہو گیا، وضو ہو گیا۔ یہ پہلی امتوں میں بھی اعمال جاری تھے، احکام تھے، اور امت محمدی میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کی امت تک جاری ہیں، جن میں داڑھی رکھنا، مونچھیں کام کرنا، زیر ناف زیر بغل بالوں کو منڈانا، ناخن تراشنا، یہ ساری چیزیں فطرت سے ہیں اور ہر شریعت میں یہ چیزیں باقی رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تیمم بھی ہے۔ یہ وضو اور غسل کا قائم مقام یا متبادل کے طور پہ، طہارت کے طور پہ اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یعنی جب پانی نہ ہو لیکن پانی ہے اور پانی پہ وہ قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا پانی پہ قادر تو ہے لیکن پانی اس کو ضرر دیتا ہے، اس کے جسم کو تکلیف دیتا ہے، ان سب صورتوں میں وہ بندہ جو ہے وہ پاک مٹی سے یا جن سے مٹی سے جو ہے وہ اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کر لے تو اس کو تیمم کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جس طرح کی وضو اور غسل سے بندہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے امت محمدی کو انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ تیمم کا حکم 5 ہجری غزوہ بنی مستلق سے جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ذات الجیش، وہاں جب قافلہ پہنچا تو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار وہاں گم ہو گیا۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میرا ہار گم ہو گیا۔ تو امام الانبیاء نے سارے قافلے کو وہاں اسی جگہ پہ ٹھہرنے کا حکم دے دیا کہ ہار کو تلاش کیا جائے۔ تو وہاں قافلہ ٹھہر گیا، خیمے لگ گئے، ہار تلاش کرتے رہے، ہار نہیں ملا۔ اچھا، وہ ایسی جگہ تھی وادی جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لازمی بات ہے جس میں سینکڑوں لوگ ہوں، جس قافلے میں پانی تو ایک زندگی کی ضرورت ہے، اس سے استنجا بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور پیاس بھی بجھانی ہے، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ تو پانی نہیں تھا تو قافلہ کافی دیر رک گیا۔ تو کچھ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا قافلہ رکوا لیا ہے اور یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، زندہ کیسے رہیں گے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، کیونکہ آپ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، تو آپ غصے کی حالت میں حضور کے جو ہے وہ خیمے میں تشریف لے گئے۔ آگے گئے تو حضرت عائشہ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر نے
مجھے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، کچھ ہاتھ سے دھکے بھی دیے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، قافلے کو کیوں روکا ہوا ہے، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے آرام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے میں نے حرکت نہیں دی اپنے جسم کو کہ حضور کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ کتنا ادب تھا حضور کی بارگاہ کا۔ یعنی تکلیف مجھے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن میں اٹھی نہیں، نہ میں نے اپنے بدن کو حرکت دی۔ جیسے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم حضور کی گود میں آرام فرماتے، اور حضور عصر کی نماز حضرت علی نے پڑھنی تھی، حضور پڑھ چکے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر نماز جا رہی تھی، ادھر حضور آرام فرما رہے تھے، حضور کو میں نے نہیں اٹھایا اور سورج غروب ہو گیا تو بڑا رنج ہوا، غم ہوا۔ علی کے ماننے والوں کبھی زندگی میں ایک نماز بھی جناب علی نے قضا نہیں کی۔ حضرت علی رونے لگ گئے کہ نماز چھوٹ گئی، آج تو ہم 8 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دادا مہینہ نہیں پڑھتے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ایک نماز چھوٹی تو رونے لگ گئے۔ تو آپ کی آنکھوں کے آنسو حضور کے چہرے پہ پڑے نا تو حضور اٹھے، فرمایا علی کس چیز نے رلا دیا؟ اس کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ یار وہ لوگ کتنے بے باک ہیں، کتنے گستاخ اور بے ادب ہیں جو نبیوں کے بارے میں ان کی بارگاہ میں ایسے بےہودہ جملے بول دیتے ہیں اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کہتے ہیں کہ جو نبی تو وہ ہے وہ پیشاب بھی نہیں روک سکتا، نبی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ علی اور محمد جس کا نام ہو وہ کسی چیز کا مالک اور مختار ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ کتنی بے باکی اور گستاخانی ہے اور گستاخی ہے، اور کتنا بھیڑا عقیدہ ہے۔ کیسے جرأت یہ ایسا بندہ کر سکتا ہے جو اپنے علم پہ یا اپنے اوپر تکبر کرتی ہے ایسے جملے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ دے، اس سے بندہ کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس کے پاس علم کی کمی تھی؟ نہیں۔ سجدے کی کمی تھی؟ نہیں۔ ہر جگہ زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، صرف تکبر کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی بے ادبی کی تھی تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے تباہ و برباد کر کے مردود کر کے نکال دیا۔ تو یقیناً وہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں جو ایسے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے نبیوں کی پاک بارگاہ میں بول دیتے ہیں، یقیناً ایسے بے ادب اور گستاخ ہیں، اور یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ بے شک دنیا میں لاکھوں لوگوں کو ماننے والے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو لاکھوں لوگ بھی اس کو ماننے والے ہوتے رہیں، اس کی کامیابی نہیں ہے، وہ ناکام ہے۔ تو حضرت علی نے اس کی یا رسول اللہ میں نے تو آج دن تک نماز جب سے آپ کی غلامی میں آیا قضا کی ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں جناب، حضور کی عظمت دیکھیں۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے نا تو سورج پھر واپس پلٹ کے اسی جگہ پہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت علی نے اپنی نماز کو ادا کیا اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی حکمرانی بھی دیکھیں، میرے نبی کی عظمت بھی دیکھیں اور جناب علی کی عظمت بھی دیکھیں۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میں اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جب تو آپ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَإِن يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اے میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دیجئے اگر وہ پانی نہ پائیں تو پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیں، وہ اسی طرح پاک اور صاف ہو جائیں گے جس طرح کہ وضو سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضرت اسید بن حضیر دوڑتے ہوئی حضرت ابوبکر کے پاس گئے، اور انہوں نے غالباً پہلے حضرت عائشہ کی شکایت بھی لگائی تھی، تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے آل ابوبکر آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیے، آپ کے صدقے اللہ نے امت محمدی کو کیسے کیسے انعام عطا فرمائے۔ یعنی آج اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ اتنی بڑی نعمت امت محمدی کو نہ ملتی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کہ تیمم کی عطا فرما دی ہے
یہ بھی سیدہ عائشہ کے اس ٹھہرنے کی وجہ سے یہاں ہار گم ہونے کی حکمت ہی یہی تھی کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمانی تھی۔ تو بہرحال تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ پہلی چیز نیت ہے، دوسری زمین پہ ضرب لگا کر چہرے کا مسح کرنا ہے، اور تیسرا فرض وضو میں پھر زمین پہ ضرب لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کا جو ہے وہ مسح کرنا، یہاں سے شروع کرنا ہے یا 3 انگلیوں سے اس طرح یہ لے کر جانا ہے، یہاں پہنچ کے یہاں آپ نے پھر اس انگوٹھی کو یہاں اس طرح کر لینا ہے، یہ دونوں اسی طرح اس ہاتھ کا بھی یہ طریقہ کار ہے۔ یہاں سے آپ 3 انگلیاں ان سے آپ یہ لے کر جائیں گے، یہاں سے یہاں پر پہنچیں گے، جب کونیوں پہ ہاتھ کو یوں کر لیں گے کیونکہ انگوٹھا رہ گیا تھا، آپ اس کو یہاں سے آپ آئیں گے تو یہاں مسح کریں گے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ وضو یا غسل کا دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، بولو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس بات کو ختم کر کے آگے پھر ہم نماز کی طرف چلیں۔ تو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اچھا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ عام ہم پانی سے غسل کرتے ہیں تو سارے جسم پہ پانی بہاتے ہیں نا، تو عقل اب یہ کہتی ہے کہ تیمم کرنا ہے تو ساری جسم پہ مٹی ملنی چاہیے، عقل تو یہی تقاضا کر رہی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، پورے جسم پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل کے لیے، صرف آپ کی نیت غسل کی ہونی چاہیے، مسح اسی طرح ہے، صرف چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا، تو آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، صرف نیت میں فرق ہے۔ سمجھی بات؟ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ شریعت کے موافق آ جائے نا تو رب کا شکر ادا کیا کرو کہ جو شریعت نے کہا وہ ہماری عقل کے موافق بھی آ گیا، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ شریعت کے موافق نہ آئے نا تو پھر آمنا و صدقنا، شریعت پہ عمل کرو، اسی کا نام ایمان ہے۔ وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ اب بندے کی ریح خارج ہوتی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہاں دھونا چاہیے، پیشاب والی جگہ کو جہاں سے ریح نکلی ہے، لیکن وضو کس چیز کا نام ہے کہ آپ چہرے کو دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ دھوئیں، آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ یہ شریعت کہتی ہے، لیکن عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس لیے سامعین ذی وقار وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ شرعی عقل کے موافق آ جائے نا تو رب کا شکر ادا کیا کرو، اگر کوئی شرعی مسئلہ عقل کے موافق نہ آئے تو وہاں چوں چرا نہ کیا کرو۔ عقل تو یوں کہتی ہے نہیں، عقل کو چھوڑو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرو، اس کا نام ہی ایمان ہوتا ہے۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ دوبارہ بندے کی عقل یہ کہتی ہے کہ غسل میں تیمم یوں ہونا چاہیے کہ سارے بدن پہ مٹی کا مسح کرنا چاہیے، اور ایسا ہوا بھی ایک واقعہ 2 صحابہ کا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جو ہے وہ عمار بن یاسر، دونوں جو ہیں وہ کسی سفر پہ اکٹھے تھے، دونوں صحابہ کسی سفر پہ اکٹھے تھے اور ان دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے تیمم نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے کہ تیمم صرف وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے نہیں ہے، انہوں نے نماز قضا کر دی، پڑھی نہیں، اور جو حضرت جناب عمار بن یاسر تھے وہ مٹی پہ لیٹنا شروع ہو گئے، ساری مٹی پہ لیٹے اور اپنے جسم پہ ساری مٹی مل لی، انہوں نے سمجھا کہ تیمم غسل کا یوں ہوگا، اور انہوں نے نماز پڑھ لی، اور دونوں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس وقت امام الانبیاء نے فرمایا تمہارے دونوں لیے صرف نیت تم غسل کی کر لیتے تو یہی کافی تھا جو تم وضو کے لیے مسح کرتے، بس یہی کافی تھا۔ یہ حضور نے خود پھر ان دونوں صحابہ کو یوں مسح کر کے دکھایا غسل کا بھی کہ یہی زمین پہ ضرب مارو پہلے، اور اس کو اگر مٹی ہے تو جھاڑو، یہ سنت ہے، پھر آپ سر کا مسح کریں پورے چہرے کا، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری مرتبہ زمین پہ آپ جو ہے وہ ضرب لگا کے، مٹی ہے اگر تو جھاڑ کے، پھر دونوں ہاتھوں کا نیت غسل کی ہو، تو جس طرح غسل میں پاک ہوتے ہیں اسی طرح آپ غسل کا جب تیمم کریں گے تو وہی پاک و صاف ہو جائے، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے خصوصی اجازت امت محمدی کو
سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ کے صدقے عطا فرمائے۔ ان کا یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں اس وقت عطا فرما دی۔ تو اللہ کے نیک لوگ کتنے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں کہ اللہ کے نیک لوگوں کے صدقے اللہ نے ہمیں کتنی کتنی انعامات اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ صحابہ کے صدقے نیک لوگ، اس لیے ہر صحابی رسول پہ ایمان رکھنا بھی ہمارا ایمان ہے۔ ذرا سی گستاخی بھی ہم سمجھتے ہیں بندہ ایمان سے فارغ۔ آل رسول کے ہر فرد پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور کیونکہ اگر انس کی گستاخی کی ہے تو پھر یاد رکھنا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ بے شک بندہ اپنے آپ کو کہتا رہے میں بڑا سکالر ہوں، میں بڑا ایماندار ہوں، کہنے سے ایماندار نہیں بنتا۔ ایماندار وہی ہوتا ہے، ایمان وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور وہ وہی قبول ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا، رسول اللہ کا، آپ کی ہر نسبت کا بندہ پاس کرتا ہے، حیا کرتا ہے، تو پھر وہی ایماندار کہلاتا ہے۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی گستاخیوں بے ادبیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بادب زندگی نصیب فرمائے، اور شریعت محمد جو 1400 سال سے ہمارے پاس آ رہی ہے اور صحابہ کا جس پہ اجماع ہے اس پہ عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق، نئے نئے فتنوں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ و محفوظ فرمائے۔ آج کل طرح طرح کے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی علامات ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ حضور نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور قرب قیامت میں، ٹھیک ہے نا جی۔ دجال بھی آئے گا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا، پوری دنیا اس کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو اللہ اتنا اختیار دے گا، وہ چاہے گا تو بارش برسے گی، چاہے گا تو بارش رک جائے گی، جس طرح چاہے گا سبزہ اگ جائے گا، سبزہ ختم ہو جائے گا، جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا، تو لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے۔ یہ تو سچ ہے، لیکن وہ فتنہ ہوگا۔ اس لیے حضور نے ساری زندگی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ اور معصوم رہنے کی دعا کرنے کا ہوگا۔ تو بس دعا یہی کیا کریں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب ذوالجلال، ہماری صادری کو قبول فرما، امام الانبیاء کی ارشاد عالیہ کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں زمین و آسمان کی برایات سے محفوظ و مامون فرما، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، شیطان کے بیروح سے جو ہر شکل میں آتا ہے مولا ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ ہمیں اپنے نبی کے دین پہ قائم رکھ اور اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ اسی پہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرما، تنگی رزق سے محفوظ و مامون فرما، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ و مامون فرما، غیب کے خزانوں سے ہماری ضروریاتی زندگی کو پورا فرما۔ یا اللہ، جتنے یہ میرے دوست یہاں تیرے نبی کے ارشاد عالیہ شریعت محمدی کا سبق لینے آتے ہیں، ان سب کو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، ان سب کی نیک دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ، انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما، ہم سب کی آخرت کو اچھا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ہماری قبروں کو منور فرما، ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی نعمتیں نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، دین محمدی کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے بزرگوں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے اساتذہ جن کے صدقے ہم دو بول بولنے کے قابل ہوئے ہیں مولا، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں وہاں جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ جو زندہ ہیں مولا، ان کو صحت اور سلامتی ایمان کے ساتھ لمبی زندگی، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر تا دیر قیامت فرما۔ یا اللہ، اہل محلہ پہ کرم فرما، مسجد کے محلے کے جتنے بھی نمازیان ہیں ان کے تعلق دار یہ خود دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں زندگی میں بار بار
حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غیبانہ ان کی مدد فرما، انہیں فتح اور نصرت کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ۔